استاد زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سیدنا امام حسین امام عالی مقام امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جنگیں بہت ساری ہوئی ہے، معرکے بہت سارے ہوئے، لیکن اگر کسی جنگ کا اتنے اہتمام کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ جنگ کربلا ہے۔ دنیا کے اندر لڑائیاں بہت ساری ہوئی ہے، معرکے بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی جنگ کا، کسی بھی معرکے کا اتنے ادب اور احترام سے ذکر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، اور اتنی محبتیں کسی اور جنگ کے تعلق سے آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر آپ کو جنگ کربلا کے واقعات کے تعلق سے اگر سوچنا پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ تمام جنگیں ایک طرف، تمام واقعات ایک طرف، لیکن جب ایک بندہ مومن واقعات حسین اور کرب و بلا کے واقعات کو سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کو تھام کر کے، اپنے دل کے اندر ادب اور احترام کو بٹھا کر کے پھر وہ واقعات کربلا کو سماعت کرتا ہے، اس لیے کہ واقعات کربلا یہ صرف ایک جنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ جنگ کربلا ایک تاریخ کا نام ہے، ایک ادب کا نام ہے، ایک انسانیت کا نام ہے، اس لیے کہ کرب و بلا کی جو جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ شرک اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلکہ کرب و بلا کی جو جنگ ہوئی ہے، یہ جو جنگ تھی یہ حق اور باطل کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ جو جنگ کرب و بلا ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور دنیا کا ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ حق امام حسین کی طرف تھا اور باطل پر یزید تھا۔ حق اگر کسی کی طرف تھا تو وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے، اور اگر غلطی پر کوئی تھا، گنہگار اگر کوئی ہے تو وہ یزید پلید کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں چاہتا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، آپ بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے، وہ ذات سے ہر بچہ اہل سنت کا واقف ہے، مسلمان کا ہر بچہ امام حسین کو جانتا ہے، اس لیے کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی کا نام سنے نہ سنے، اللہ رسول کے بعد امام حسین کا نام سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور کا نام سنے نہ سنے، لیکن وہ امام حسین کا تذکرہ ضرور سنتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے دنیا کے اندر آپ کو کوئی یزید نظر نہیں آئے گا یا کوئی غلام یزید نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ ہمارے محلوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ ہماری بستیوں کو کھنگال کر کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کوئی غلام یزید نظر نہیں آئے گا، لیکن ہر گھر میں غلام حسین آپ کو نظر آئے گا، ہر گلی میں غلام حسین نظر آئے گا۔ آخر یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی
پاور ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو غلام حسین کہہ دیا، ہم نے اپنے آپ کو امام حسین کا غلام بنا لیا، اس لیے کہ دنیا کی تاریخ میں انسان کبھی کسی کا غلام بننا پسند نہیں کرتا، لیکن آخر یہ شخصیت کیا ہے، یہ ذات کیا ہے کہ جس کا غلام بننا ہر انسان اپنا فخر محسوس کر رہا ہے، جس کے غلام بننے پر ہر انسان کو ناز ہو رہا ہے، اور بڑے ناز سے وہ کہتا ہے میں غلام حسین ہوں، میں غلام حسین ہوں، میں پنجتن کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا غلام ہوں، میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے دنیا کے اندر بادشاہوں کو وہ مقام نہیں ملا کرتا، دنیا کے بادشاہوں کو وہ مرتبہ نہیں ملا کرتا جو مرتبہ اللہ غلام حسین کو عطا فرماتا ہے، جو مرتبہ اللہ غلام حسین کو عطا فرماتا ہے، اہل بیت کی نوکری کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ کسی شاعر نے اسی لیے تو کہا تھا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اسی لیے تو دنیا کے اندر بندہ ناز کرتا ہے، کہتا میں غلام حسین ہوں، میں امام حسین کا غلام ہوں۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے حسین کے طریقے پر چلنا، حسین کے نقش قدم پر چلنا، اپنے آپ کو ایسے تیار کر لینا کہ جب بھی مصیبت آئے امام حسین کا نام لے لینا، امام حسین کی تکلیف کو یاد کر لینا۔ آج آپ کے سامنے یہ مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں، غزہ کے جو مسلمان ہیں، فلسطین کے جو مسلمان ہیں، جب ان پر پانی کو بند کیا جاتا ہے وہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتے، وہ امام حسین کو یاد کرتے ہیں، وہ کرب و بلا کے واقعات کو یاد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، ہم کو تو پانی میسر آ رہا ہے، لیکن کرب و بلا کے میدان میں دین اسلام کے لیے حسین نے 3 دن تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، بلکہ صرف امام حسین نے نہیں، امام حسین کے گھر کے ہر بچے نے بھوک کو برداشت کیا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کیا، آخر انہوں نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہے زمانہ کبھی وہ بھول نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ کسی واقعے کو یاد نہیں کیا جاتا جو واقعات کربلا کو یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر کربلا میں ایسا ہوا کیا تھا کہ صدیاں گزر گئی ہے لیکن پھر بھی کوئی امام حسین کو نہیں بولا۔ آخر وہ کربلا میں ہوا کیا تھا کہ زمانے گزر گئے لیکن کسی نے امام حسین کو کوئی نہیں بولا، امام حسین کو کسی نے فراموش نہیں کیا۔ واقعات کربلا آج بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ آخر وہ واقعات کربلا ہے کیا؟ آخر وہ جنگ کربلا کا نقشہ کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر امام حسین کے چرچے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو ورڈ کا انڈیکس بتاتا ہوں، اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام کسی کا پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے محمد نام پایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ محمد نام کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی نام پایا جاتا ہے وہ امام حسین کا نام ہے۔ حسین نام کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب آئیے اسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات کربلا میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے سب سے پہلے آواز بلند کی، لوگوں کو کہا لوگو یزید تخت پر بیٹھ گیا، یزید حکومت کرنا چاہتا ہے، یزید بادشاہیت کرنا چاہتا ہے، لیکن اسلام کا یہ نظام تو نہیں تھا۔ اسلام کے نظام میں بادشاہیت نہیں تھی، اسلام کے نظام میں حکومت والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے مشورے سے کسی کو اپنا امیر چنا جاتا تھا، لوگوں کے مشورے سے کسی کو اپنا رہبر مانا جاتا تھا۔ لیکن یزید خود تخت پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے دعویٰ بھی کیا کیا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اس کا دعویٰ بھی کیا تھا، اس کی ڈیمانڈ بھی کیا تھی، اس کا ماننا یہ تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے تو صحیح، آج کا اگر کوئی بچہ ہو 1400 سال کے بعد کا، آج کا کوئی بچہ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر وہ 1400 سال پہلے امام حسین کیسے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے؟ آج کا کوئی مسلمان بچہ بھی یزید کو اپنا امیر ماننے کو تیار نہیں، اپنا حاکم ماننے کو تیار نہیں، پھر امام حسین کیسے اسے اپنا بادشاہ
مان لیتے, کیسے اسے حاکم مان لیتے. اس لیے کہ امام حسین کی شان یہ تھی, میرے نبی امام حسین کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے, میرے نبی امام حسین کے جسم کو سونگا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ امام حسین کے ہاتھ کو چومتے ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ حسین کے جسم کو سونگتے کیوں ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تھا اس لیے سونگتا ہوں اس لیے کہ مجھے امام حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے, حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو آپ دیکھیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تو وہ جسم ہے جس جسم سے میرے نبی کو جنت کی خوشبو آتی ہے, اور جس ہاتھ کو میرے نبی چوما کرتے تھے. اب آپ فیصلہ کر کے بتائیے, جن ہاتھوں کو محمد رسول اللہ چوما کرتے تھے, کیا ان ہاتھوں کو یزید کے ہاتھ میں دیا جا سکتا تھا؟ کیا ان ہاتھوں سے یزید کی بیعت کی جا سکتی تھی؟ سیدنا امام حسین نے انکار کر دیا, میں یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ ایک تو یزید کو مسلمانوں نے چنا نہیں ہے, اور دوسرا یزید کے اندر کچھ ایسی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسلام سرمشار ہو جاتا ہے. وہ برائیاں کیا ہے؟ یزید کے اندر جو برائیاں تھی وہ میں آپ کو گناتا ہوں. یزید سب سے پہلا جھوٹا تھا, یزید اس کے بعد بے نمازی تھا, اس کے بعد یزید شرابی تھا, اس کے بعد یزید بندروں کا ناچ دیکھا کرتا, اس کے بعد یزید سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال کہا کرتا تھا. حتیٰ کہ یزید ایسا بدبخت انسان تھا کہ جب وہ حج ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ آیا تھا تو اپنے ساتھ شراب کے مٹکے لے کر کے آیا تھا. اب آپ بتائیے کیا کسی انسان کو, کسی ایسے انسان کو بادشاہ مانا جاتا ہے؟ مانا جا سکتا ہے؟ کسی ایسے انسان کو اپنا حاکم مانا جا سکتا؟ امام حسین نے کہا میں تجھے اپنا حاکم نہیں مانتا, میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. یزید نے کہا کہ اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنی جان سے چلے جائیں گے, نہ صرف جان سے جائیں گے بلکہ ان کے خاندان کو بھی تڑپایا جائے گا, ان کے خاندان کو بھی تکلیف دی جائیں گی. امام حسین نے دو ٹوک کہا تھا, اگر میرے جسم کا ایک ایک ذرہ یزید نکال لے تب بھی امام حسین یزید کے سامنے جھکنے والے نہیں, امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آخر امام حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا, وہ پیارا مدینہ آپ نے چھوڑا جس مدینے کی گلیوں میں امام حسین ٹہلا کرتے تھے, وہ مدینہ امام حسین کو چھوڑنا پڑا جس مدینے کی گلیوں میں امام حسین میرے مصطفیٰ کے کاندھوں پر بیٹھ کر کے گھوما کرتے تھے, وہ مدینے کو چھوڑنا پڑا. وہ مدینہ جس میں بچپن سے امام حسین رہے ہیں, لیکن وہ مدینہ چھوڑنا پڑا. جب مدینہ چھوڑا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے, جب مکہ مکرمہ تشریف لائے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ کوفہ کی طرف مت جائیے, کوفہ کی طرف سے لوگ خط بھیج رہے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ کوفہ کی طرف تشریف لائیے. سیدنا امام حسین نے کہا مجھے کوفہ جانا پڑے گا, لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں, اور 2-5 خط نہیں آئے تھے بلکہ کوفہ والوں کے اتنے خط آئے تھے کہ 3 بوریاں بھر گئی تھی کوفہ والوں کے خط کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے جن کوفہ والوں نے اتنے خط لکھ کر کے امام حسین کو بلایا, آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے امام مسلم کو بھیجا جائے گا, وہ جائیں گے کوفہ اور پھر وہاں کے حالات کو دیکھیں گے, اگر ان کو لگے گا حالات سازگار ہے تو پھر ہم بھی کوفہ چلے جائیں گے, ورنہ اس کے بعد ہم یہی پر مقام کریں گے. حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجا گیا, امام مسلم کوفہ گئے, جا کر کے آپ نے کیا دیکھا, پہلے دن امام مسلم کے ہاتھ پر 17,000 لوگوں نے بیعت اور کہا کہ امام مسلم ہم امام حسین کے نام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں ہمارے جسم کی آخری سانس تک ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے, جسم کی آخری سانس تک ہم امام حسین سے وفاداری کریں گے. پہلے دن 17,000 لوگوں نے اللہ اکبر ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد میں 3 دنوں کے اندر کوفہ کے اندر 40,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ دیکھیے تو صحیح, اگر ایک دیکھیں 40,000 کا نمبر کوئی معمولی نمبر نہیں ہوتا, 40,000 افراد کوئی معمولی نہیں ہوتے. 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو امام مسلم نے بڑا خط تیار کیا اور خط جو ہے تو امام مسلم نے امام حسین کی طرف بھیجا, کہا میرے بھائی آپ کوفہ کی طرف آ جائیے, اس لیے کہ کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے وفادار ہیں. 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, آپ بھی تشریف
لائیے۔ اللہ اکبر، امام حسین ادھر سے نکل گئے، ادھر اللہ اکبر یزید نے کوفہ کا گورنر بنا کر ابن زیاد کو بھیجا۔ جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا، اس نے سب سے پہلے امام مسلم کو پکڑا۔ امام مسلم کو پکڑنے کے بعد بڑی تکلیف دی، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین کے بھائی تھے، حضرت عقیل کے بیٹے تھے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تکلیف دی گئی۔ اس کے بعد امام مسلم کو کوفہ کے سب سے بڑے مینار کے اوپر چڑھانے کے بعد، سب سے بڑے مینار پر چڑھانے کے بعد امام مسلم کے جسم کو کوفہ کے سب سے بڑے مینار سے نیچے پھینکا گیا۔ آپ سوچئے تو صحیح کیا انداز ہوا ہوگا خاندان نبوت کے افراد کے ساتھ کہ کوفہ کے مینار کے اوپر چڑھ کر کے ان کے جسم کو نیچے پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یوں اس انداز سے امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی تھے، بعد میں ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ امام مسلم کا خط مل گیا تھا کہ بھائی یہاں حالات سازگار ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے خط پر امام حسین مکہ مکرمہ سے نکلے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ 5000 کا لشکر بھیجتا ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو صحیح سلامت کوفہ تک پہنچا دے گا۔ لیکن حضرت امام حسین نے کہا تھا اے عبداللہ بن زبیر، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر حسین جنگ کرنے کے لیے جاتا تو اپنے ساتھ فوج لے کر کے جاتا۔ میں جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں تو اپنے خاندان والوں کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر جنگ کرنا میرا مقصد ہوتا تو کبھی اپنے ساتھ عورتوں کو نہیں لے کر کے جاتا، اگر جنگ کرنا میرا مقصد ہوتا تو کبھی اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لے کر کے جاتا۔ کہا میں جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میں تو وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے ساتھ 72 لوگوں کا قافلہ لے کر کے نکلے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حضرت امام حسین جب نکلے کربلا کے میدان کی طرف، اس کے بعد آپ دیکھیے 72 لوگوں کا یہ قافلہ ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب حسین شہید ہو رہے تھے تو صحابہ یا ان کی اولادیں کہاں تھی، وہ کیوں کربلا کے میدان میں نہیں آئے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو امام حسین کے ساتھ 72 لوگوں کا جو قافلہ موجود ہے، ان میں 21 لوگ جو تھے وہ اہل بیت خاندان سے تھے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب یا تو صحابہ کی اولادیں تھے یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ صحابہ کی اولادیں کربلا کے میدان میں نہیں تھی، بلکہ یہ صحابہ ہی کی اولادیں تھی جو امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ اللہ اکبر، جب آپ نکلے ہیں راستے میں حضرت حر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ جب آپ کا راستہ روکا نا، حضرت امام حسین رات کی تنہائی میں دوسرے راستے سے نکل گئے، دوسری طرف بھی آپ کا راستہ روکا گیا۔ پھر ایک مقام پر پہنچے امام حسین، اس کے تعلق سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ یہ کون سی زمین ہے، اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا امام حسین کو، کہا حسین اس زمین کا نام کربلا ہے، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ تو امام حسین نے کہا اچھا اگر یہ زمین کا نام کربلا ہے تو پھر ہم اپنے خیمے اسی زمین پر لگائیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، کس کی زمین ہے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا امام حسین سے، کہا آپ زمین کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہاں خیمے لگائیں گے پھر چکل چلے جائیں گے، ہم کو یہاں زمین خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام حسین نے کہا تھا دراصل زمین اس لیے خریدنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا اے حسین تجھے میری قوم کربلا کے میدان میں شہید کریں گے۔ میرے نبی نے کہا تھا، میرے نانا نے کہا تھا حسین میری قوم تجھے کربلا کے میدان میں قتل کریں گے، تمہارے لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے ہوں گے، تمہاری قبریں کربلا کے میدان میں اللہ اکبر بنے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کہا جب میرے نبی نے بشارت دے دی ہے
کہ حسین تمہیں کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تو امام حسین نے کہا حسین نہیں چاہتا کہ حسین جہاں شہید ہو یا حسین کی جہاں قبریں بنے، حسین نہیں چاہتا کہ حسین کی قبر کسی اور کی زمین پر بنے، اس لیے حسین چاہتا یہ ہے کہ زمین خرید لی جائے تاکہ کل بروز قیامت تک حسین کی قبر جہاں ہو وہ زمین حسین کی ملکیت ہو، وہ زمین حسین کی خود کی اپنی زمین ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر کربلا کے میدان میں خیمے لگا دیے گئے۔ اب ابن زیاد نے 11,000 لوگوں کا لشکر روانہ کیا اور اس نے 72 کے مقابلے 11,000 لوگوں کا لشکر روانہ کیا۔ جب 11,000 لوگوں کا لشکر اللہ اکبر کربلا کے میدان میں آیا، 7 محرم کی تاریخ تھی، اللہ اکبر، 7 محرم پر امام حسین پر پانی پر پابندی لگا دی گئی، امام حسین پر پانی پر پابندی لگا دی گئی۔ اب خیمہ حسین میں پانی کے ایک قطرے کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، پانی کا ایک بوند بھی کربلا کے میدان میں حسین کے خیمے میں نہیں جا سکتا۔ آپ سوچئے تو صحیح، اگر ہمارے گھروں میں 4 دن یا 5 دن اگر پانی لیٹ آ جائے ہمارے گھر کا کیا حال ہوتا ہے، وہاں کربلا کے میدان میں میرے حسین کے خیمے میں پانی کے ایک قطرے کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، ایک بوند بھی خیمے میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ کیسا صبر میرے حسین نے بتایا ہے، کیسا جلوہ میرے حسین نے بتایا ہے کہ پیاس کی شدت بڑی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لبوں پر شکوہ یا شکایت نہیں ہے۔ امام حسین نے رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، امام حسین نے رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی، بلکہ پانی کی کمی تھی تو امام حسین نے اپنے لوگوں سے کہا لوگوں آج یہاں پانی پر صبر کر لو۔ وہ دیکھو ہمارے نانا جو ہے، ہمارے نبی جو ہے حوض کوثر کا جام لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، حوض کوثر کا پیالہ لے کر کے کھڑے ہیں، آج پانی پر صبر کر لو، تمہیں حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، تمہیں حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسا صبر تھا میرے حسین کا، اور کیا تلقین کی ہے امام حسین نے صبر کی، اس لیے کہ آپ دیکھیے ہم اپنی انگلی سے اگر خون نکل جائے وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اگر ہمارے جسم کے کسی حصے پر اگر تیل کا چٹکا لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میرے حسین نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، امام حسین نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ اللہ اکبر، 7 محرم کو پانی پر پابندی لگائی گئی، اس کے بعد ہونا کیا تھا، 7 محرم گزرا، 8 محرم گزرا، 9 محرم گزرا، جب 9 محرم کی رات تھی اس کے بعد امام حسین نے کہا لوگوں اب کل کا جو سورج نکلے گا وہ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی کا آخری سورج ہوگا۔ اللہ اکبر، اس لیے امام حسین نے سب لوگوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور حضرت عباس سے کہا اے میرے بھائی عباس، چراغ کو بجھا دیا جائے، آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا اپنے خیمے میں چراغ کو بجھا دیا جائے، اور اس کے بعد جو اپنے ساتھ آنے والے 72 لوگ تھے ان سے امام حسین مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے میرے یارو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے ہم سفر، یاد رکھنا یہ جو یزیدی لشکر سامنے کھڑا ہے جن کی تعداد 22,000 ہے، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ میری جان کے پیاسے ہیں، وہ میری جان چاہتے ہیں، وہ میرا جسم چاہتے ہیں، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تمہارا پیچھا بھی نہیں کریں گے۔ حسین تمہیں اجازت دیتا ہے، میں نے چراغ بھی بجھا دیا ہے تاکہ اگر کوئی اٹھ کر کے جانا چاہے تو اسے شرمندگی نہ ہو۔ حسین نے چراغ کو بجھا دیا ہے اور اب میں اعلان کرتا ہوں یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں تم سے کوئی نفرت نہیں ہے، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، بلکہ میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، چلے جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ اللہ اکبر، سیدنا امام حسین نے یہ کہا کہ تم جا سکتے ہو، میں نے چراغ بجھا دیا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوگا، چلے جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کی جان بچاؤ۔ اللہ اکبر، جب سیدنا امام حسین نے یہ کہا نا، اس کے بعد آپ دیکھیے امام حسین کے خیمے میں چیخ و پکار کی آواز بلند ہونے لگی، رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے بھائی عباس، چلو اب چراغ کو جلا دو، اس لیے کہ امام حسین نے کہا جن کو جانا تھا وہ شاید جا چکے ہوگے، اب چراغ کو جلا دیا جائے۔ یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، امام حسین نے کہا جس کو جانا ہو وہ چلے جائے، انہیں جانے کی اجازت ہے،
ہے، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ اپنے بھائی عباس سے کہا عباس چراغ کو جلا دو، چراغ کو روشن کر دو۔ تو آپ دیکھو امام حسین کو اپنے بھائی عباس پر کتنا اعتماد تھا کہ اگر چراغ بجھنے کے بعد اگر کسی کو جانا ہے تو وہ چلا جائے۔ حسین کو پتا تھا کوئی جائے یا نہ جائے، میرا عباس تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جانے والا، میرا عباس مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اسی لیے بڑے بھروسے سے کہا اے میرے بھائی عباس چلو چراغ کو روشن کر دو۔ لیکن جب چراغ جلایا گیا تو کیا دیکھا؟ جتنے 72 موجود تھے اتنے ہی موجود تھے، کوئی بھی اٹھ کر کے جانے کو تیار نہیں۔ سب نے کہا حسین تم نے کیا سوچا؟ ہم کربلا میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ حسین جب زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، سفر تمہارے ساتھ کیا ہے، بھوکے تمہارے ساتھ رہے ہیں، پیاسے تمہارے ساتھ رہے ہیں، حسین اب جام شہادت کی باری ہے تو ساتھ میں جام شہادت نوش کریں گے، اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ ساتھ میں پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سب نے یہ کہا۔ اس کے بعد سب رات کی تنہائی میں سب چلے گئے اور اپنے اپنے خیمے میں عبادت کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے۔ آپ سوچئے تو صحیح، انسان کو اگر پتا چل جائے کہ میں کل مرنے والا ہوں، وہ اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے۔ انسان کو پتا چل جائے میں مرنے والا ہوں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن امام حسین ان کے ساتھیوں کا عالم یہ تھا، امام حسین ان کے ساتھیوں کا معاملہ یہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ کل ہمارا آخری دن ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کو آگے رکھا، اس وقت بھی امام حسین نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی امام حسین نے نمازوں کو ترک نہیں کیا۔ آپ دیکھیں امام حسین ہمیں کرب و بلا کے میدان سے پیغام دے رہے ہیں، اے مسلمانوں تم پر جو مصیبت آ جاتی ہے آ جانے دو، لیکن کبھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ یہ میرے حسین نے پیغام دیا ہے، لوگوں دنیا کی کتنی بڑی مصیبت تم پر آ جائے لیکن کبھی نماز سے منہ نہیں موڑنا، سجدے سے دور نہیں بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، یہ پیغام امام حسین نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کی تنہائی تھی، خیموں کے آس پاس پہرا دیا جا رہا تھا۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے جناب علی اکبر کا حال یہ تھا، وہ خیمے کے آس پاس پہرا دے رہے تھے، خیمے کے آس پاس پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک جگہ پر ایک خاتون ہے جو زمین کربلا پر بیٹھے ہوئے زمین کربلا سے کچھ چن رہی ہے، زمین کربلا سے کچھ اٹھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیکھا، اس بوڑھی خاتون کے پاس گئے، اس عورت کے پاس گئے تو جا کر کے پوچھا اے اماں بلا بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اے عورت ذرا بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اور کرب و بلا کے میدان میں تو کیا کر رہی ہے؟ زمین سے کیا اٹھا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عورت جو تھی نقاب پوش تھی، اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت نے روتے ہوئے کہا کہ میں زمین کربلا سے کنکر اٹھا رہی ہوں، زمین کربلا سے پتھر اٹھا رہی ہوں۔ کہا زمین کربلا سے کنکر اٹھانے کا کیا مطلب؟ زمین کربلا سے پتھر اٹھانے کا کیا فائدہ؟ تو اس عورت نے روتے ہوئے کہا تھا اس لیے اٹھا رہی ہوں کہ کل بروز جمعہ کو میرا حسین جب شہید ہوگا، اپنے گھوڑے سے حسین یہی پر گرنے والا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ حسین جب شہید ہو کر اپنے گھوڑے سے زمین پر آئے، میں نہیں چاہتی کہ زمین کے کنکر میرے حسین کو چبھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت جناب علی اکبر نے پوچھا اے عورت ذرا بتا تو صحیح، اے خاتون بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اللہ اکبر۔ تو اس عورت نے کہا اے علی اکبر تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہاری نانی فاطمہ الزہرا ہوں، میں مصطفیٰ کی شہزادی ہوں۔ یہ زمین کربلا کا وہ خونی منظر ہے جنہیں یاد کر کے مسلمان کی روح کانپ جاتی ہے، اس لیے کہ زمین کربلا سے ہمیں جو پیغام مل رہے ہیں اگر ان پیغام پر ہم نے عمل کر لیا تو یاد رکھنا ہماری زندگی کامیاب ہو جائیں گی، ہماری قبر روشن ہو جائیں گی، ہمیں اللہ جنت عطا فرمائے گا اگر زمین کربلا کے پیغام پر عمل کیا۔ اور ہونا کیا تھا؟ زمین کربلا کے واقعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب 10 محرم کا سورج نکلتا ہے، عاشورے کے دن کا سورج نکلتا ہے، اس کے بعد خیمہ حسین کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ یزیدی لشکر اپنی صفوں کو درست کر رہا ہے، اور یزیدی لشکر کے لوگ اپنی صفوں کو درست کرنے کے بعد وہ اعلان کر رہے کہ حسین جلدی کرو، ہمیں جلدی جو ہے تو نماز جمعہ کے لیے جانا ہے، تاخیر مت کرو، جلدی سے لڑنے کے لیے آ جاؤ، جلدی سے میدان کربلا میں تیار ہو کر کے آ جاؤ۔
آپ سوچئے تو صحیح، یہ جو زمین کربلا میں امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو زمین کربلا میں امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، جن کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے ہیں؟ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس زمین سے آئے تھے تو پتہ چلے گا۔ یہ نام نہاد مسلمان تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، یہ امام حسین پر نماز میں درود بھیجنے والے لوگ تھے، لیکن آج اسی حسین کے خلاف کھڑے تھے، تلواریں اسی حسین کے خلاف بلند کر رہے تھے۔ جس نبی کا کلمہ یہ پڑھتے تھے، اسی نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ دنیا کی لالچ ان کے دلوں کے اندر بس گئی تھی، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بس گئی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر زمین کربلا میں سامنے حسین کو دیکھنے کے بعد بھی اگر لوگ حق کو نہ پہچان سکے، ہمارے لیے تو بڑی آزمائش والی بات ہے، ہمارے لیے تو بڑی مشکل والی بات ہے کہ جن لوگوں نے حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی انہوں نے حق کو نہیں پہچانا، حق کو نہ پہچان سکے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ سوچو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمارے سامنے تو حسین بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے تو علی اصغر بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے تو علی اکبر بھی نہیں ہے۔ ہمیں دنیا سے کتنا بچنا ہوگا، دنیا کی محبت سے کتنا اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اے حسین کا اپنے آپ کو غلام کہنے والوں، اے حسین کی غلامی کا دم بھرنے والوں، اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے تو ہم سچے حسینی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے دل میں دنیا کی عشرت ہے، ہم سچے حسینی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نماز کو ترک کرتے ہیں، ہم سچے حسینی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، ہم سچے حسینی نہیں ہو سکتے۔ سچے حسینی اس وقت ہوگے جب مسجدوں کی صفوں کو آباد کریں گے۔ سچے حسینی اس وقت کہلائیں گے جب ہم اپنی زبان سے سچ کہیں گے، جب ہم اپنے ہاتھ سے اللہ اکبر کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے، جب ہم اپنے آپ کو سچا حسینی کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں اپنا آپ کو حسینی کہنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ حسینی جو ہوتا ہے پھر وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ ورنہ ہمارا معاشرہ دیکھیے کس حال پر جا رہا ہے، بھائی بھائی سے دولت کے لیے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی اپنے زمین کے لیے ایک دوسرے کو مارنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ حسینیوں کا انداز نہیں ہو سکتا۔ آج حسینیوں کا انداز یہ بن گیا، بھائی بہنوں کا حق مارنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دینا چاہتے۔ کیا یہ حسین کا انداز ہو سکتا ہے؟ یہ امام حسین کے غلاموں کا انداز نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کے غلاموں کا انداز تو یہ ہوگا، اگر سامنے کوئی دشمن بھی کھڑے ہو کر کے مانگے تو غلام حسین کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ اپنے دشمن کو بھی نواز دیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی دے دیتا ہے۔ یہاں تو ہمارا حال ہے، ہم اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں، اپنے بھائی کے دشمن ہیں۔ وکیل سے کہتے وکیل صاحب ایسا کیس ٹھوکیے گا کہ زندگی بھر جیل سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ پولیس کو پیسے دے کر کے کہتے ہیں جناب اس کو کبھی جیل سے باہر مت آنے دینا۔ یہ ہمارے بھائی ہونے کا انداز ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں بھائی کسے کہتے ہیں۔ سیدنا امام حسین کو دیکھو، سیدنا امام حسن کو دیکھو، بھائی ہونے کا حق تو انہوں نے ادا کیا تھا، بھائی ہونے کی مثالیں تو انہوں نے پیش کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف ہو گیا، آپس میں بحث ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، دونوں نے ایک دوسرے سے بات بند کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ کو پتا چلا کہ دونوں بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسین کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے امام حسین تم تو ہمارے نبی کے نواسے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے، تمہارے لیے ہمارے نبی نے کہا تم جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اے حسین تمہارے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، اے حسین تمہارے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے، اے حسین تمہارے جھولے کو جھلانے کے لیے جبریل آیا کرتا تھا، اے حسین تمہاری اتنی بڑی عظمت ہے، لیکن کیا میں نے یہ سنا ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہے، آپس میں آپ دونوں کی بحث ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا، تم آپس میں بات نہیں کر رہے۔ تو سیدنا امام حسین نے کہا اے ابو ہریرہ ہاں تم نے سچ سنا، ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے۔ اب آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں، ہے آپ کی توجہ میری طرف؟
آپ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ سے کہا ہاں ہم دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، بحث ہو گئی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے حسین میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، سبحان اللہ کیا پیارا انداز ہے، کہا اے حسین میں نے تمہارے نانا سے سنا، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے۔ کہا تم نے کیا سنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تمہارے نانا سے سنا، اپنے نبی سے سنا کہ جب دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، دو مومنوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو مومنوں کے درمیان اگر جدائی پیدا ہو جائے تو میں نے ہمارے نبی سے، آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جب دو مومنوں کے درمیان جدائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپ کے نبی اور ہمارے نبی کہتے ہیں کہ جو بندہ مومن اختلاف کو دور کرنے کے لیے، صلح کے لیے پہلے قدم آگے بڑھائے گا تو میں نے تمہارے نانا ہمارے نبی سے سنا ہے کہ جو اختلاف کو ختم کر کے صلح کے لیے پہلے قدم بڑھائے گا تو نبی فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے رسول سے سنا کہ جو صلح کے لیے پہلے قدم آگے بڑھائے گا تو میں نے نبی سے سنا، نبی فرماتے کہ میں محمد وعدہ کرتا ہوں وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا، صلح کرنے والا پہلے داخل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے اگر بھائی بھائی میں اختلاف ہے تو صلح کر لیجئے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو صلح کر لیجئے، اگر بھائی بہن میں اختلاف ہے تو صلح کر دیجئے، اگر باپ بیٹے میں اختلاف ہے تو صلح کر لیجئے، اگر دوست دوست میں جھگڑا ہے تو صلح کر دیجئے، اس لیے کہ جنت میں جانے کی گارنٹی میرے مصطفیٰ نے دی ہے، جو مالک جنت ہے وہ جنت میں جانے کی ضمانت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے نبی سے سنا کہ جو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے پہل کرے گا اللہ اس کو جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ تو سیدنا امام حسین نے کہا اے ہریرہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں پہل نہیں کرنا چاہتا اختلاف کو ختم کرنے، میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے پہل نہیں کرنا چاہتا۔ کہا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو امام حسین کا جملہ سنیے اور اپنے بھائی سے محبت کا ثبوت دیجئے گا۔ امام حسین نے کہا نبی سے تم نے سنا نا کہ جو پہل کرے گا جنت میں وہ پہلے داخل ہوگا؟ کہا ہاں۔ کہا میں صلح میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں، حسن میرے بڑے بھائی ہے، کہ اگر میں نے پہل کر لی تو جنت میں پہلے داخل ہوگا، لیکن حسین کو گوارا نہیں کہ بڑا بھائی بعد میں جنت میں آئے، چھوٹا پہلے جنت میں چلا جائے۔ کہ اس لیے میں پہل نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں میرا بڑا بھائی پہلے جنت میں داخل ہو جائے، ان کو پہل کرنے کا حکم دیجئے، ان کو کہیے کہ وہ پہل کرے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے جب یہ سنانا تو پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ آئے اور امام حسین سے گلے لگے، اور گلے لگنے کے بعد کہا اے میرے بھائی حسین جنت میں آگے پیچھے جانے کی بات کیا کرتے ہو؟ ہم تو دونوں سگے بھائی ہیں، حسین جنت میں پہلے اور بعد میں جانے والی کوئی بات نہیں، ہم دونوں جنت میں ساتھ میں داخل ہونے والے ہیں، ہم ساتھ میں داخل ہوں گے، آگے پیچھے کی بات نہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ پیغام کربلا سے امام حسین نے دیا، بھائی بھائی کے اختلاف کو ختم کیجئے۔ جب صبح کا سویرا ہوا نا اس کے بعد وہ قیامت برپا ہوئی ہے جسے قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کے شیر جو تھے 3 دن سے بھوکے بھی تھے، 3 دن سے پیاسے بھی تھے، حتیٰ کہ عورتوں کے تھنوں میں دودھ تک نہیں تھا کہ وہ شیرخوار بچوں کو دودھ پلا سکے۔ ایسے عالم میں کرب و بلا کے میدان میں امام حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے اگر کسی جوان کی جان پر بنائے نا ہم تو اپنا عقیدہ بھی بدل دینے کو تیار ہو جائیں گے، اگر کسی کی جان پر بنائے تو ہم تو کلمہ بھی چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ امام حسین کی جان پر بنائی تھی لیکن حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے اگر کوئی ہم کو ڈرا کر کہہ دے کہ تجھے یہ کہنا پڑے گا اللہ اکبر، ہمارا نوجوان کلمہ چھوڑ کر کے کفر کی طرف جانا چاہتا ہے اور اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے۔
یہ ہمارے جوانوں کو بزدل کس نے بنایا؟ ہمارے جوانوں کے دل میں ڈر کس نے پیدا کیا؟ ہمارے جوانوں کے دل میں خوف کس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر! یہ وہ جوان تھا کہ جس کے نام سے کبھی قیصر و کسریٰ کانپا کرتا تھا۔ آج وہ نوجوان کی کوئی اہمیت نہیں، آج اس نوجوان کا کوئی مقام نہیں۔ آج ان نوجوانوں کو کیڑوں کی طرح مسلا جا رہا ہے، کتوں کی طرح روندا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان کا مقام یہ تھا، اگر یہی مسلم قوم کا نوجوان اگر کوئی خالد بن ولید بن جایا کرتا تھا، قیصر و کسریٰ کانپا کرتے تھے۔ اگر اسی مسلم قوم کے اندر اگر کوئی عمر بن خطاب بن جایا کرتا تھا، ان کے نام سے تو شیطان بھی کانپا کرتا تھا۔ آج اس نوجوان کو ہو کیا گیا ہے؟ جس نوجوان کو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، وہ غلامی کی زنجیروں کے اندر نظر آتا ہے۔ جن غلاموں کو اللہ نے بادشاہیت دی ہے، آج وہ نوجوان 10-20 ہزار کی نوکری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہماری مسلم قوم کا حال ہے۔ اے مسلمان نوجوان، تم کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو کسی غیر مسلم کے پاس نوکری کرے، تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو کسی آفیسر کی چپل کو سیدھا کرے۔ تجھے پیدا کیا ہے تو دنیا پر حکمرانی کے لیے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا ہے تو بادشاہیت کے لیے۔ اپنے مقام کو جان لے، اپنے مرتبے کو جان لے، اس لیے کہ جب تو اپنے مرتبے کو جانے گا تو دنیا بھی تیرے مرتبے کو جانے گی۔ لیکن آج ہم خود اپنی عزت نہیں کرتے، اپنا مقام نہیں جانتے۔ آج دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نوجوان ہے، لیکن بدحالی کا شکار ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہمارے نوجوانوں کو تو پتا چلے گا۔ ہمارا نوجوان جس نے اللہ رسول سے محبت کرنی تھی، وہ لڑکیوں سے محبت کرنے لگ گیا۔ جس نے اپنا دل حسین کو دینا تھا، وہ اپنا دل لڑکیوں کو دے بیٹھا۔ جس نے اپنے دل میں اہل بیت و صحابہ کی محبت کو بٹھانا تھا، اس نے اپنے دل میں دنیا کی محبت کو بٹھایا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا، اس نے اپنے دل میں پیسوں کو عزت دی ہے، مال کو عزت دی ہے۔ مسلمان نوجوانوں، یہ مال ہمارے لیے نہیں بنا، یہ دولت ہمارے لیے نہیں بنی ہے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں بنی ہے۔ ہمارے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو پان اور بیڑی اور گٹکا کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مسلمانوں کو راستہ دکھانے کے لیے پیدا کیا۔ تمہیں اگر پیدا کیا ہے رات بھر چبوتروں پر بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں مسلمانوں کی اگواہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے آپ کو جانیے، اپنے مرتبے کو جانیے، اپنے آپ کو غلام حسین بنائیے، اپنے آپ کو غلام عباس بنائیے، اپنے آپ کو غلام علی اکبر بنائیے، اپنے آپ کو غلام مولا کائنات بنائیے۔ پھر آپ دیکھیے دنیا آپ کی کیسی عزت کرتی ہے، پھر دنیا آپ سے ڈرنے لگیں گی، دنیا آپ سے کانپنے لگیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے آپ کو پہچانیے۔ یہی پیغام کربلا سے میرے حسین نے دیا ہے، یہی پیغام کربلا سے مولا کائنات نے دیا ہے، مولا عباس نے یہی پیغام کربلا سے دیا۔ اب آپ دیکھیے، جب 10 تاریخ کا سورج جب نکلا ہے، حضرت سیدنا امام حسین نے خطبہ دیا، یزید کی فوج کی طرف دیکھ کر کے خطبہ دیا، اور ان سے خطبے میں کیا کہا؟ خطبے میں کہا، اے لوگوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح میں کون ہوں۔ کیا تم میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا تم میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے میرے نبی کو، اللہ اکبر، مجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے نبی میرے لیے سجدوں کو طویل کر لیا کرتے تھے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے لیے نبی خطبوں کو روک دیا کرتے تھے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا میرے نبی اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مجھے مدینے کی گلیوں کی سیر کرایا کرتے تھے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں سنا میرے نبی نے کہا تھا حسین تو جنتی جوانوں کا سردار ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے نبی نے کہا تھا حسین مجھے تیرے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے؟ اے مسلمانوں، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ امام حسین نے جب یہ خطبہ دیا نا، اس کے بعد حال یہ تھا کہ یزیدی لشکر کانپنے لگا، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ انہوں نے امام حسین کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی وہ امام حسین کو انہوں نے نہیں مانا۔ امام حسین کی محبت ان کے دل میں نہیں آئی، اس لیے کہ یا تو ہمارے دل میں دنیا کی محبت آ سکتی ہے یا تو حسین کی محبت آ سکتی ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، ہمارے دل میں حسین کی محبت ہونی چاہیے یا دنیا کی محبت ہونی چاہیے؟ ملتا کیا ہے حسین کی محبت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب امام حسین نے خطبہ دیا نا، تو یزیدی لشکر کی طرف تھے حضرت حر۔
حضرت حر نے جب خطبہ سنا تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسین کے لشکر کی طرف آنے لگے. ان کا بھائی بھی تھا, اس نے روک لیا. کہا حر کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی طرف. کہا کیوں جا رہے ہو؟ یہاں دنیا ہے. حضرت حر نے کہا وہاں جنت ہے. ان کے بھائی نے کہا حسین. کہا حر یہاں فوج کا لشکر ہے, 22,000 کا لشکر ہے, وہاں 72 ہے. حضرت حر نے کہا یہاں 22,000 ہونے دو, وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی جام کوثر لیے کھڑے ہیں. کہ ادھر 22,000 ہے, ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ مولائے کائنات کربلا کے میدان میں موجود ہے. ادھر 22,000 ہے تو کیا ہوا, ادھر فاطمۃ الزہرا بھی موجود ہے, ادھر امام حسن بھی موجود ہے. حضرت حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, جانے لگے تو ان کے بھائی نے کہا اکیلے اکیلے جا رہے ہو, اپنے بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا جب پوری زندگی ہم نے ساتھ گزاری, زندگی کا ہر فیصلہ ساتھ لیا, تو اب جنت میں جانے کا فیصلہ اکیلے تم لے رہے ہو. کہا حر تم اکیلے نہیں جاؤں گے, میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا. حضرت حر ان کے بھائی کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آئے, قدموں میں گر گئے. کہا حسین کیا ہم کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں معافی مل سکتی ہے, اس لیے کہ ہم نے آپ کا راستہ روکا, ہم یزید کے لشکر کی طرف سے کھڑے رہے, کہ ہم کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے کہا اے حر کیا تو نہیں جانتا ہم نبی کے خاندان والے لوگ ہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم نبی کے خاندان والے لوگ ہیں؟ کہ جا حر میں نے تجھے معاف بھی کیا اور جہنم سے آزاد بھی کر دیا. جا حر میں نے تجھے جنت کا مژدہ سنا دیا. حضرت حر ادھر آ گئے. حضرت حر نے کہا اے امام اگر اجازت ہو تو میں جاؤں یزید سے لڑنے کے لیے, یزید کے لشکر سے لڑنے کے لیے؟ کہا اجازت ہے. حضرت حر نکلے یزید کے لشکر سے لڑنے کے لیے. جب گئے نا, حضرت حر نے تنے تنہا 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. لوگ کہتے تھے حر تو بڑا بزدل ہوا کرتا تھا, حر جو تھا بڑا بزدل ہوا کرتا تھا. آج اتنی بہادری حر میں کیسے آ گئی کہ اکیلے 120 لوگوں کو قتل کر چکا ہے؟ تو حضرت حر کے بھائی نے کہا حر بزدل ضرور ہوا کرتا تھا, لیکن اس وقت تک جب تک یزید کے ساتھ تھا. اب حر بہادر ہو گیا ہے اس لیے کہ حسین کے ساتھ ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آپ دیکھیے, نعرہ رسالت. آپ دیکھیے حضرت حر نے 120 کو قتل کیا. 120. تو جو کچھ لمحے پہلے میں بڑے محبت سے کہا کرتا ہوں, جو کچھ لمحے پہلے حسین کے خیمے میں شامل ہو جائے, اس حر کی طاقت کا یہ عالم ہے. کچھ لمحے پہلے جو حسین کے خیمے میں آئے, اس حر کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ تنے تنہا 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کر سکتا ہو. تو پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اگر کچھ لمحے اگر کوئی حسین کے خیمے میں گزار لے, اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے, تو اس بچے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جو پیدا ہی حسین کے گھر میں ہوا ہوگا. وہ شاعر نے کہا وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے. نہیں آپ صحیح سے سن نہیں رہے. آپ سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہاتھ اٹھا کر کہے یا حسین, یا حسن, یا حسین, یا حسن, یا حسین. شاعر نے کہا وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے, یہاں انگوٹا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے, یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. حضرت حر کی شہادت, ان کے بھائی کی شہادت, اس کے بعد حضرت حبیب کی شہادت, اس کے بعد ایک اور شخص تھے, ان کی شہادت کا بڑا پیارا واقعہ ہے. کربلا کے میدان میں وہ اکیلے نہیں آئے تھے, اپنی بیوی کو بھی لے کر کے آئے تھے, اپنی ماں کو بھی, اس لیے کہ ان کی ماں کو پتا چلا تھا کہیں سے کہ کربلا کے میدان میں یزید اور حسین کی جنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا اے میرے بیٹے, میں نے تجھے دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ تیرا جسم بڑا ہو جائے, تم
مزدوری کرے، بلکہ میرے بیٹے میں نے تجھے دودھ اس لیے پلایا تھا کہ جب وقت پڑے گا آل محمد پر جان لٹانے کے لیے تو تو اپنی جان ان کے قدموں پر نچھاور کر دینا، اس لیے پیدا کیا تھا۔ وہ امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کے اجازت مانگے، اجازت ہے میں جاؤں لڑنے کے لیے؟ ان کی بیوی آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی میں تمہیں اجازت نہیں دیتی لڑنے کی۔ کہا کیوں روکتی ہو؟ خدا کی راہ میں لڑ رہا ہوں۔ کہا جانے سے پہلے میری شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا حسین کے پاس چلو۔ کہا امام حسین کے پاس چلو۔ جب امام حسین کے پاس آئے نا تو بیوی نے کہا اے حسین میں ان کو روکوں گی نہیں لڑنے کے لیے، لیکن ایک شرط ہے میری۔ کہا اے بی بی ذرا بتا کیا شرطیں تھے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جب یہ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے نا، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا شہید کو۔ کہا حسین شرط یہ ہے آپ پہلے ان سے وعدہ لو کہ یہ اکیلے جنت میں نہیں داخل ہوں گے، مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں داخل۔ کہا تو وہ شخص کہتے ہیں جن کا نام مسلم تھا، انہوں نے کہا میں تجھ سے جنت کا وعدہ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں تجھے بھی جنت میں لے کر کے جاؤں گا؟ جنت میں جانا میرے ہاتھ میں نہیں۔ تو امام حسین نے کہا اے مسلم جنت میں جانے کا وعدہ تو کر لے جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وعدہ تو کر لے جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس لیے کہ جنت تو انہی کے گھر کی ہے۔ مصطفیٰ مالک جنت ہے، علی جنت کو بانٹنے والے ہیں، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت تو ان کے گھر کی ہے۔ کہا تو وعدہ کر لے دینے کی ضمانت میری ہے۔ ایک شاعر نے کہا مجھے پھر شعر یاد آ گیا، وہ شاعر نے کہا ممبر پر بھی علی ہے تو مسجد میں بھی علی، ممبر پہ علی ہے تو مسجد میں بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ جنت تو ان کے گھر کی ہے۔ تو کہا وعدہ۔ اب وہ چلے گئے، ان کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ جب سارے لوگ شہید ہو گئے تو اب اہل بیت اطہار کا نمبر آتا ہے اور ان کی شہادتوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں کچھ باتیں بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا امام حسین تیار ہوئے، کہا میں جاؤں گا جنگ کربلا میں لڑنے کے لیے۔ حضرت قاسم آگئے۔ قاسم کون؟ حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم آگئے۔ کہا چچا میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا، جب تک میں زندہ ہوں آپ نہیں جائیں گے لڑنے۔ کہا میں جاؤں گا۔ تو حضرت امام حسین نے کہا بیٹے قاسم میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں کربلا کی جنگ میں؟ کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ حضرت قاسم کو بڑی توجہ سے آپ میری بات سنیں، حضرت قاسم کو یاد آیا کہ میرے بابا حسن نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، میرے گلے میں لٹکایا تھا اور کہا تھا میرے بابا حسن نے کہ بیٹے قاسم جب تجھ پر سب سے زیادہ بڑی مصیبت آ جائے تب اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ ہے آپ کی توجہ کہ جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے تب اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھنا۔ تو حضرت قاسم کو یاد آ گیا، انہوں نے تعویذ نکال کر کے کھول کر کے دیکھا، کہا پڑھوں تو صحیح آخر لکھا کیا ہے۔ حضرت قاسم نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا میرے بیٹے قاسم اگر تو تعویذ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب تو کربلا کی زمین پر موجود ہے، اس کا مطلب تو کربلا کی زمین پر موجود ہے، میرے بھائی حسین کی جان پر بنائی ہے۔ قاسم اگر تو تعویذ پڑھ رہا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنی جان میرے بھائی حسین کے قدموں پر نچھاور کر دے۔ پھر آپ نے اجازت لی۔ کربلا کے میدان بڑے واقعات ہیں لیکن میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت قاسم گئے کربلا کے میدان میں شہید ہو کر کے واپس آئے، اللہ اکبر۔ جب واپس آئے حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کے لاشے کو اٹھا کر کے جب خیمے حسین میں لایا ہوگا تو سوچو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ اگر ہمارے بھائی کے بچے کو بخار آ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، اگر ہمارے بھائی کے بچے کو تکلیف ہو تو ہم تڑپ جاتے ہیں، یہاں تو حسین کا بھتیجا ہے جس کے لاشے کو امام حسین کاندھوں پر رکھ
کر کے لا رہے ہیں. ایک کے بعد دیگرے سب کی شہادتیں ہوتی جا رہی ہے. امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر تیار ہوئے. کہا کہ آپ بابا مجھے اجازت دیجئے جانے کی. حضرت علی اکبر بھی آئے. حضرت علی اکبر بھی تیار ہوئے. جنگ کربلا کے اندر گئے نا تو اس کے بعد عالم یہ تھا کہ 3 دن سے چونکہ پیاسے تھے, پانی پیا نہیں تھا, تو زبان سوکھ کر کے کانٹا بن گئی تھی. ایک قطرہ بھی زبان پر پانی کا موجود نہیں تھا. حضرت علی اکبر نے کہا بابا کا بہت پیاسا ہو. کہا بابا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ کہا تھوڑا سا پانی مل جائے گا تو میں یہ پورے لشکر کو دیکھ لوں گا. حضرت امام حسین نے کہا بیٹے علی اکبر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے, لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ادھر تو اپنی جان دے گا, ادھر نانا حوض کوثر کا جام لے کر کے تیرے لیے کھڑے ہیں. کہا پانی کا قطرہ نہیں. امام حسین بڑی محبت کرتے تھے حضرت علی اکبر سے, تو آپ نے کہا بیٹے پانی تو نہیں ہے, چل ایسا کر میری زبان کو چوس لے, شاید تجھے تھوڑا سا کچھ پانی مل جائے, تھوڑی سی نمی. آپ دیکھیں ہم کو نہیں احساس پانی کا, ہم امام حسین کی پیاس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ ہمارے پاس ڈراموں کے ڈرام بھرے ہوئے ہیں پانی کے, ٹاکیاں بھری ہوئی پانی کی, ہمارے پاس بور ویل موجود ہے, ہمارے پاس نل موجود ہے, ہمیں پانی کی پیاس کا احساس نہیں ہے. ذرا تصور کریں امام حسین کو اپنے بیٹے سے کہتے بیٹے پانی تو نہیں ہے, چل میری زبان چوس لے, شاید تجھے تھوڑی سی نمی مل جائے, تھوڑی سی راحت. اللہ, لیکن امام حسین کی زبان بھی انہوں نے چوسی, تو چونکہ امام حسین بھی تو پیاسے تھے, ان کی زبان میں بھی پانی موجود نہیں. اللہ, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا جناب علی اکبر, میدان جہاد میں گئے, جا کر کے بڑی بہادری کے ساتھ لڑے, اور لڑنے کے بعد جب شہید ہوئے تو آواز لگائی, کہا اے میرے بابا مجھے سنبھالیے, کہا بابا مجھے سنبھالیے. حضرت علی اکبر کی آواز جب امام حسین کے کان میں آئی نا, حضرت علی اکبر کے جنازے کو, اللہ اکبر, آپ کے لاشوں پر یزیدیوں نے اتنے گھوڑے دوڑائے تھے, اتنے گھوڑے دوڑائے تھے کہ حضرت علی اکبر کا جسم گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے, وزن کی وجہ سے کچھ پھیل گیا. تصور کر سکتے اتنے گھوڑے دوڑائے. میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے جواں بیٹے علی اکبر کے جنازے کو, آپ کے لاشے کو اپنے کاندھوں پر رکھا نا, تو چونکہ آپ کا جسم گھوڑوں کی وجہ سے بڑا ہو گیا تھا, حضرت علی اکبر کے پیر زمین سے گھسیٹے جا رہے تھے. آپ سوچئے کیسا منظر ہوگا. تاریخ میں لکھا جاتا ہے امام حسین کے بال سفید نہیں ہوئے تھے, لیکن جیسے ہی جواں بیٹے علی اکبر کے لاشے کو اپنے کاندھے پر رکھا, امام حسین کے سارے بال سفید ہو گئے. جواں بیٹے کا لاشا اٹھانا کوئی معمولی بات, اگر کوئی بوڑھا باپ بھی اگر مر جائے تو جوان بیٹا اس کا بھی صدمہ برداشت نہیں کر سکتا, تو یہاں تو جوان بیٹے کا لاشا امام حسین اٹھا رہے. سوچو یہ تکلیف کس کے لیے اٹھائی حسین نے, کس کے لیے برداشت کیا؟ یہ دین مصطفیٰ کے لیے برداشت کیا, شریعت مصطفیٰ کے لیے برداشت کیا. اگر امام حسین نے دین مصطفیٰ کی حفاظت نہ کی ہوتی, آج یہ دین ہمارے پاس موجود نہ ہوتا. اگر انہوں نے حفاظت نہ کی ہوتی, آج کیسا دین ہم تک پہنچا ہوتا. تو جس دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا, آج ہم اسی دین مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے. جوان اپنے چہروں پر داڑھی نہیں سجاتے کہ لڑکی ہمیں پسند نہیں کرے گی, جوان اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجاتا کہ مجھے گورنمنٹ جاب نہیں ملیں گی, جوان اپنے چہرے پر داڑھی رکھنا شرم محسوس کرتا ہے, اس لیے کہ بڑی کمپنی میں اس کو جاب نہیں ملے گا کہ تم نے دین کا مذاق نہیں بنایا, مصطفیٰ کی سنت کو کاٹ کر تم نے گٹروں میں نہیں پھینکا, کہ تم نے دین مصطفیٰ سے بغاوت نہیں کی, کہ اس لیے حسین نے کرب و بلا کے میدان میں شہادت دی, کہ اس لیے امام حسین نے قربانیاں دی تھی کہ تم ناچ گانے کرو, تم گانے بجاؤ, تم اپنی لڑکیوں کو ننگا نچاؤ, کہ اس لیے امام حسین نے قربانیاں دی تھی. اس لیے قربانی دی تھی کہ شادی کے موقع پر ہلدی کے نام پر تم اپنی بیٹیوں کو نچاؤ, کہ اس لیے قربانی دی تھی, کہ اس لیے قربانی دی تھی کہ کالج فیسٹیول کے نام پر مسلم لڑکیوں کو نچایا جائے کالج کے اندر, اس لیے قربانی دی تھی, اس لیے دین مصطفیٰ کو بچایا تھا. نہیں, بلکہ اس لیے بچایا تھا کہ مسلم بیٹیوں کا پردہ محفوظ رہے,
مسلم بیٹیوں کی آبرو محفوظ رہے. آج مسلم نوجوان خود مسلم بیٹیوں کی آبرو لوٹنا چاہتا ہے، تو کیا ایک غیر مسلمان اس کی آبرو نہیں لوٹنا چاہے گا؟ مسلم کالجوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب نہیں لگانے دیتے. تو جب مسلمان کالجوں کا یہ حال ہے تو غیروں کا کیا حال ہوگا؟ غیروں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا اس لیے امام حسین نے قربانیاں دی تھی؟ میں تم سے پھر کہتا ہوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقصد کو پہچانو. میں تمہیں پھر کہتا ہوں اپنے مقصد کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو کہ ہم کون ہیں. ہم حسینی ہیں، حسینی. ہم وہ حسینی نہیں جو سینہ پیٹ کر ماتم کرے. ہم وہ حسینی ہیں کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں گے حسین جو پیغام تم نے کربلا میں دیا ہے وہی پیغام ہم اپنے گھر والوں کو بھی دیں گے. ہم وہ حسینی ہیں. تو اتنی قربانیاں کربلا کے میدان میں، حضرت علی اکبر کی قربانی، حضرت علی اصغر کی جو قربانی ہے، ان کی جو شہادت ہے وہ تو رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے. حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت، حضرت امام زین العابدین پر ظلم، حضرت عباس علمدار کے بازوؤں کو کاٹنا، ان کے اوپر تیروں کی بوچھار کرنا، یہ سارا کچھ ہے. اور پھر اس کے بعد اخیر میں نواسہ مصطفیٰ امام حسین کی شہادت. یہ ساری قربانیاں ہیں، یہ ساری قربانیاں دین مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ہے. اور اخیر میں میرے حسین نے سب سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد جب 72 زخم آپ کے اوپر نیزوں کے تھے، جب 72 زخم آپ کے اوپر نیزے کے تھے، ہر طرح سے تیروں سے چھنی کیا گیا، اور میرے حسین نے جب امام حسین گھوڑے سے جب زمین کی طرف آئے تو امام حسین جانتے تھے اب میرا وقت قریب آ گیا، اب میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے بہت قریب آ گئی. امام حسین نے اس حالت میں اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اور رکھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد کہا مولا حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. حسین نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، اپنا سب کچھ دے دیا. مولا ذرا بتا کیا تو حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ کلیجہ کہاں سے لاؤں گے؟ یہ دل کہاں سے لاؤں گے؟ سب کچھ دینے کے بعد کہا مولا سب کچھ دے دیا، اب بتا تو حسین سے راضی ہے؟ یہ دل ہم کہاں سے لائیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے اگر ہماری سونے کی انگوٹھی گم جائے تو اللہ سے 1000 شکایتیں کر دیتے، اگر ہمارا موبائل گم جائے تو 1000 شکوے کرنے لگ جاتے. سب کچھ قربان کرنے کے بعد میرے حسین نے کہا مولا حسین سب کچھ دینے کے بعد بھی راضی ہے، بتا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ تو آواز آتی حسین تو نے جو کچھ دیا ہم نے سب قبول کر لیا، سب قبول کر لیا. حسین تو ہم سے راضی ہے؟ ہم بھی تجھ سے راضی ہیں، ہم بھی تجھ سے راضی ہے. شاعر نے کہا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو اوروں نے بھی کیے، اس کا الگ انداز ہے. اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. اے حسین تم نے قربانی دی اور ہمارے لیے دین مصطفیٰ کو بچا لیا. اے حسین ہم نے آپ کی قربانیوں کو آپ بھلا دیا، لیکن اے حسین ہم آج وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے پیغام کو بھی یاد کریں گے اور آپ کی قربانیوں کو بھی یاد کریں گے. میں آپ سے چاہتا ہوں آپ میں سے کیا آپ ارادہ کریں گے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے چہرے پر داڑھی سجائیں گے؟ ارادہ کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ نہیں سوچنا کہ لڑکی نہیں ملیں گی داڑھی رکھیں گے تو، یہ سوچنا داڑھی رکھیں گے تو اللہ مل جائے گا. ہاں اس لیے لڑکی کا مت سوچنا کہ لڑکی نہیں ملیں گی، اس لیے کہ وہ لڑکی بد نصیب ہے جو کسی کو داڑھی کی وجہ سے ٹھکرا دے. اس لیے کہ ہر لڑکی کو داڑھی والا نہیں ملتا، لیکن ہر داڑھی والے کو لڑکی ضرور مل جاتی ہے.
ہاں تو اپنے چہرے پر داڑھی سجاؤ، سنت رسول پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، مسلمانوں کی مدد کرو، اور ہر لحاظ سے جو پیغام اسلام نے دیا اس پیغام پر عمل کرو۔ جو پیغام ہمیں کربلا سے ملا اس کربلا کے پیغام پر عمل کرو۔ امام حسین کی تاریخ بڑی طویل ہے، اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا، یہی جو کچھ ہم بیان کر سکے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں اللہ ہم تمام کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے، امام حسین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔